بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 10، استغنا اور توکل۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے 8 بنیادی اصول تحریر فرمائے اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 8 انتظامی اصول تحریر فرمائے۔ 8 بنیادی اصولوں میں سے آخری 3 اصول ملاحظہ ہوں۔ نمبر 6، اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصد آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سر و سامانی رہے۔ نمبر 7، سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 8، مقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو۔ بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر جب تحریک خلافت کے موقع پر دیوبند تشریف لائے، دارالعلوم میں پہنچے اور یہ اصول ہشتگانہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ان اصولوں کا عقل سے کیا تعلق؟ یہ تو خزانہ غیب اور مخزن معرفت سے نکلے ہوئے ہیں۔ حیرت ہے کہ جن نتائج تک ہم 100 برس میں دھکے کھا کر پہنچے ہیں، یہ بزرگ 100 برس پہلے ہی ان نتائج تک پہنچ چکے تھے۔ نواب کلب علی خان نے ایک اپنے خاص سیکرٹری کو اور وزیر عثمان کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں حضرت کا مشتاق ہوں، مجھ سے مل لیں۔ حضرت نے اول تو اعذار شروع کیے کہ میں غریب ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، آداب امراء سے غیر واقف ہوں، لیکن وزیر نے اپنی شائستہ اور سجل تقریر میں عرض کیا کہ حضرت نواب صاحب تو خود حضرت کا ادب کریں گے، حضرت تمام آداب سے مستثنیٰ رہیں گے۔ تب آخر میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ پھر نواب صاحب ہی تو میری ملاقات کے مشتاق ہیں، میں تو ان کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوں۔ اگر ان کو اشتیاق ہے تو خود مجھ سے ملنے آئیں، ان کے پیروں میں مہندی تو نہیں لگی ہے۔ بہرحال نہ جانا تھا نہ گئے، اور امراء کے مقابلے میں حضرت کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ نواب محمود علی خان صاحب رئیس چھتاری ساری عمر اسی تمنا میں رہے کہ کسی طرح مل لوں، مگر حضرت نے اتنا موقع ہی نہ دیا۔ اگر حضرت کے علی گڑھ آنے کی خبر سن کر وہ علی گڑھ آئے تو حضرت جٹ سے خورجہ تشریف لے گئے، جو خورجہ گئے تو حضرت میرٹھ آ گئے۔ اسی طرح بغیر نواب صاحب کی درخواست مانے ہوئے رامپور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اور مشائخ کو چاہیے کہ وہ ایسا طرز نہ اختیار کریں کہ جس سے اہل دین اور دین کی بے وقعتی لوگوں کی نظروں میں پیدا ہو، اور زیادہ تر اہل مدارس کی بدولت عوام خراب ہوئے ہیں۔ اہل مدارس مدرسوں کی وجہ سے زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا تو یہ چندہ نہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ خیال ہی غلط ہے کہ چندہ نہ دیں گے، دیں گے ضرور دیں گے، اس لیے کہ یہ تو حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اگر خلوص ہے پھر فلوس تو تمہارے جوتوں سے لپٹتے پھریں گے، اور اگر دے ہی دیا مگر تم کو اور دین کو بے وقعتی کی نظر سے دیکھا تو ایسے چندوں کو لے کر کیا کرو گے؟ کیونکہ جو مقصود تھا مدارس کا کہ دین اور اہل دین کی قلوب میں عظمت ہو، وقعت ہو، تبلیغ کا اثر ہو، جب وہ حاصل نہ ہوا تو مدارس ہی کو لے کر کیا چاٹو گے؟ مجھ کو تو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ دین کی اور اہل دین کی بے عظمتی اور بے وقعتی نہ ہو، اور یہ کہ ہمیشہ مصالح دنیاوی پر مصالح دینی مقدم رہیں۔
اور فرماتے ہیں غرض نہ تکبر ہو نہ تذلل ہو، اور یہ اعتدال پیدا ہو سکتا ہے کسی کامل کی صحبت سے، اس کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، بلکہ اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جوتیاں کھانے سے، اور یہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ وہ جوتیاں مارے گا نہیں، مگر تم کو اس کے لیے تیار رہ کر آنا چاہیے۔